روحي وصار الدمع واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ ہم لوگوں نے نماز عشاء پڑھی آج تیسرے رمضان کی، اور پھر اس کے بعد نماز تراویح پڑھی گئی۔ نماز تراویح کی پہلی رکعت میں حافظ صاحب نے دوسرا پارہ نصف پڑھا۔ دوسرے پارے کی شروعات سیقول السفہاء، جو ابھی ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہے۔ پہلی رکعت میں انہی آیتوں کو پڑھا ہے محترم عزیزم حافظ صاحب نے۔ تو ہم نے آج آدھے پارے میں سے، تو ویسے کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو آج کے ماحول اور معاشرے فٹ نہ ہو، لیکن وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے آج کے درس کے لیے آدھے پارے میں سے 3 جگہ کا انتخاب کیا ہے، جس کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو ہم لوگوں کے معاشرے میں زندگی میں روز مرہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ابھی جو شروع کی 3 آیتیں ہم نے دوسرے پارے کی پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب نادان لوگ کہیں گے وجہ کیا تھی کہ قبلہ سے ہٹا دیا گیا دوسری طرف۔ جواب دو کہ اللہ تعالیٰ ہی مشرق کا بھی اور مغرب کا مالک ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ سیدھے راستے کی طرف چلنے کی ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور پھر اللہ نے کہا ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ امت وسط سے مراد کئی، ایک تو معتدل، عادل، افضل، بہتر، یہ سارے معنی ہوتے ہیں وسط کے معنی، اور ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور ہم نے یہ جو قبلہ بدلا ہے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ امتحان لیں کون شخص تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا، بے شک وہ بڑا شفیق ہے اور رحیم ہے۔ یہ 3 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ شاید مفہوم مطلب سمجھ میں نہیں آیا، لیکن شان نزول کیا ہے، کیوں یہ آیت ان چیزوں کو اللہ نے بیان کیا، اس کا پس منظر دیکھو، پورا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ جب نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے، تو وہاں پر رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا آپ اپنا قبلہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف کر لیں، یعنی ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، لیکن دل میں چاہت یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور آپ کی دعائیں بھی تھی، چاہت بھی تھی، دعا بھی تھی، اور کبھی کبھی دعا کرتے کرتے نگاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کی طرف اٹھ جایا کرتی تھی۔ ہم میں سے بھی کبھی کوئی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، ایسے وقت میں جب رب سے مانگتا ہے تو پریشانی کے عالم میں اللہ کی طرف
دیکھنے لگتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. نبی علیہ السلام کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے نبی کا بار بار نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھ جانا یہ ہمارے علم میں ہے. خیر، نماز چلتی رہی، دعائیں کرتے رہے. ایک وقت آیا تقریباً 16 یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی تھی. 16-17 مہینہ گزر جانے کے بعد نبی کی دعا، نبی کی چاہت، نبی کی آرزو رنگ لائی اور عصر کی نماز کا وقت تھا. دوران نماز اللہ کا حکم آیا اب ادھر سے اپنا رخ موڑو، کعبۃ اللہ کو قبلہ بناؤ. نمازی کی حالت میں مسجد اقصی کی طرف سے رخ پھیرا اور کعبۃ اللہ کو بنا لیا. جب قبلہ یہ بنا لیا تو ابھی تک یہودیوں کو خوشی ہوتی تھی، دیکھو ہمارا قبلہ انہوں نے منظور کر لیا، ادھر قبلہ بنا، آگے چل کے یہ ہمارے ساری باتوں کو قبول کر لیں گے. لیکن اب قبلہ بدلتے ہی، کعبۃ اللہ کو قبلہ ہوتے ہی اب ان کے چھاتی پہ بغض، حسد، کینہ، کپٹ، غصے، جلن کی وجہ سے سانپ لوٹنے لگا. کہتے ہیں آخر وجہ کیا ہے، کیا معاملہ پیش آیا کہ ادھر قبلہ بنائے تھے بیت المقدس کو اب ادھر بنا لیے، کیا کھلواڑ سمجھ لیے کیا اس طریقے سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی جواب دو، للہ المشرق والمغرب. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق کا بھی معلوم رب ہے، مالک ہے، مغرب کو. آپ کا گھر ہے بھائی، آپ چاہیں تو پچھم کی طرف قبلہ بنا لیں، چاہے تو مشرق کی طرف بنا لیں، چاہے تو دائیں بنائیں. ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے، پڑوسیوں کیا تکلیف ہوتی؟ کچھ بھی نہیں. آپ کا گھر ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ ہر جہت کا مالک ہے. وہ جب تک چاہا ادھر قبلہ رکھا، جب چاہا ادھر. قل للہ المشرق والمغرب. اب جو لوگ راضی برضا اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہے، فوراً بلا دل کے تنگی کے قبول کر لیا، خوشی خوشی پلٹ گئے. اللہ تعالیٰ فرمانا جس کو چاہتا اللہ ہدایت دیتا. اللہ نے ہدایت دیا، ان کے ایمان کو محفوظ رکھا. اور جن کے دل میں نفاق تھا، ایمان نہیں تھا، اب وہ چیمی گوئیاں کرنے لگے. یہ جواب ہے یہ آیت میں. اور دوسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا وسط ہے، وَكَذَلِكَ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، معتدل، عادل یا بہتر، افضل. کیا مطلب؟ میدان محشر قائم ہوگا، ایسے وقت میں دوسرے رسول ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کے امتیوں سے پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کیا ہمارا رسول، ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر تمہارے پاس نہیں آیا تھا بتانے کے لیے؟ وہ کہیں گے کوئی بتانے والا نہیں آیا. انکار کر جائیں گے. اس امت کے رسول یا نبی کو اللہ بلائے گا، ہم نے آپ کو میرا پیغام پہنچانے کے لیے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، آپ نے خیانت کیوں کی؟ ہمارا حکم پیغام ان تک کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے رب ہم نے پہنچا دیا تھا، یہ جھوٹ بول رہے. اللہ کہے گا گواہ لاؤ. کون سے نبی؟ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. ہم لوگوں سے کتنا پہلے گزر گئے پتہ نہیں، اب ہم لوگ آئے. ایسے وقت میں وہ انبیاء اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام لے گا، اے اللہ وہ لوگ ہمارے طرف سے گواہی دیں گے. اللہ اکبر. یہ مقام اللہ ہم ناچیزوں کو عطا کرا. اگر ہم اپنے مقام کو پہنچے، پہچانے، جب یہ مقام تک پہنچ سکتے. اللہ بلائے گا اس امت کے لوگ. دیکھو ان کے امتی یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمارے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ پہنچائے، اور تم کو گواہی کے لیے بلایا گیا کہ سچ کون بول رہا ہے. تو یہ امت وسط ہے، یہ عادل امت، یہ بہتر امت، امت وسط. کہے گے اللہ تعالیٰ یہ تیرا نبی جو ہے تیرے ایک ایک پیغام کو تیرے بندوں تک، اپنے امتیوں تک پہنچا دیا تھا.
تم تو بہت سال بعد پیدا ہوئے، تم کو کیسے کیسے؟ اے رب، تو نے جو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول فرمایا، اس قرآن کو ہم نے پڑھا، اس میں یہ چیز موجود ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ اس چیز کا تذکرہ کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، تم لوگوں پر گواہ ہوگے اور رسول تم پر گواہ ہوگا۔ یہاں اس امت کی فضیلت اللہ نے ذکر کیا ہے دوستو۔ اور پھر یہ قبلہ کیوں بدلا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی اہم وجہ بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کچھ دن ہم نے اس طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، پھر کہہ دیا کعبۃ اللہ کی طرف اپنے چہرے کو پلٹا لو، قبلہ بنا لو۔ کیوں؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مقصد ایک ہے، وجہ ایک ہے، وہ یہ کہ ہم دیکھ لیں حقیقت میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کا متبع کون ہے، صحیح اتباع کرنے والا ہے۔ زبانی دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، آج عشق کا دعویٰ نبی کے بہت سے لوگ کرتے ہیں، نبی کے نام پہ دعوتیں لوگ کھلانے والے ہوں گے، نبی کے نام پر ٹھہر کے درود پڑھنے والے ہوں گے، جھنڈیاں لگانے والے ہوں گے، دعوتیں دینے والے ہوں گے، نعرے لگانے والے ہوں گے، لیکن اگر دیکھنا چاہے تو وہ حقیقی محبت رکھتے ہیں نبی سے نہیں رکھتے ہیں، تو نبی کی کوئی ایک حدیث پیش کر دو، اگر وہ آنکھ بند کر کے اپنے باپ دادا کے طریقے کو لات مار دے، اپنے مسلک مذہب کی عصبیت پر تھک دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لے، تو سمجھ لو حقیقی متبع رسول ہی ہے۔ اب اس وقت جو حقیقی نبی پر ایمان لانے والے تھے، نبی سے محبت کرنے والے تھے، دوران نماز معلوم ہوا کہ نبی نے قبلہ بدل دیا، تو اللہ کی قسم آج بھی موجود ہے مسجد قبلتین، وہ لوگ نماز کے حالت میں پلٹ گئے۔ یہ ہے حقیقی ایمان نبی پر، اور یہ ہے حقیقت میں نبی علیہ السلام پر ایمان لانے اور محبت کا تقاضا۔ دوستو آج کہاں یہ ایمان پایا جاتا ہے کہ آنکھ بند کر آج اگر کچھ بات آ جائے، نہیں ہمارے حالات تو ایسا بولتے تھے، انہوں غلط کیا، ہمارے مسجد کے امام صاحب تو ایسے کہا، ہمارے مسلک میں ایسا نہیں۔ دنیا بھر کی خرافات کا تذکرہ کر کے نبی کی سنت سے منہ میل لیتا ہے۔ یہ کفر کی، یہودیت کی علامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے سواری لے جا رہا تھا بیچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہاں لے جا رہے؟ بیچنے لے جا رہے۔ ٹھیک ہے، دیتے کیا؟ کتنے میں؟ اتنے میں، 300 درہم میں۔ ٹھیک ہے، یہاں میرے پاس رقم نہیں ہے، چلو میرے گھر تک پہنچا دو، وہاں پہ رقم ادا کر دوں گا، تم لے کے آ جاؤ۔ جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، وہ سواری بیچنے والا پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ بیچ میں ایک اور شخص ملا، کہاں جا رہے ہو؟ سواری تمہارے یہاں بیچنے۔ ہاں، کتنے میں؟ 350 درہم۔ ٹھیک ہے، اس کو دے 50 درہم میں نہیں ہے، پھر گئی۔ اس نے کہا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہم نے اس سے اپنے جانور کو بیچ دیا، اس سے رقم لے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ آئے، میاں تم نے ہم سے عہد و پیمان کیا، میرے ہاتھ پہ بیچ دیا ہے، اب تم اس کو کیسا بیچ سکتے؟ نہیں بیچا۔ بات بڑھ گئی، لوگ اکٹھا ہونے لگے۔ وہ کہہ رہا نہیں بیچا، نبی نے کہا بیچ دیا۔ وہ کہہ رہا اگر ہم نے بیچا تو آپ کوئی گواہی لا کر دو، ایک آدمی کو گواہ بناؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ اتنے لوگ جمع ہیں، کوئی موجود ہی نہیں تھا، تو گواہی کوئی نہیں۔ بات بڑھتی گئی، لوگ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پہنچے۔
دیکھے ادھر ادھر، زور سے کہا اے لوگوں سنو، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے بیچا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا، میں قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں۔ اب وہ پریشان، سواری نبی کے حوالے کیا، رقم لیا، چلے گیا، سب ادھر ادھر چلے گئے، چند لوگ باقی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن یمان ادھر آؤ۔ کہا تم موجود نہیں تھے جب میں نے خریدا، اس نے بیچا، تو تم نے قسم کھا کر گواہی کیسے دی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان کے بارے میں بتاتے ہیں، چاہے ہمارے عقل میں آئے بات نہ آئے، ہم آنکھ بند کر کے اللہ کی قسم قبول کر لیتے ہیں، تو یہ دنیا کی چھوٹی 200-300 درہم کے بارے میں آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے 100% یقین کرتے ہوئے قسم کھا کر گواہی دے دی۔ نبی نے مسکرا دیا اور کہا اے حذیفہ، اللہ کی قسم تمہاری یہ ادا اتنا پسند کیا، اتنا اچھی لگی رب کو کہ اسی وقت جبریل امی کو بھیج دیا، اور جبریل امی نے آ کر بتایا جب تک ابن یمان زندہ رہے گا 2 مسلمانوں کے برابر اس کی اکیلے کی گواہی اللہ مانتا رہے گا۔ یہ مقام اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو خیر، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، جو قبلہ بدلا گیا اس کا مقصد امتحان تھا۔ جو حقیقی نبی پر ایمان لانے والا وہ بلا سوال جواب پچو پیشے کے مان لے گا۔ جو حقیقی مومن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، حالات کیسے بھی بگڑے ہوں، لوگ کیسے بھی ہمارے دشمن بنتے ہو، ہمارا بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن نبی کے حکم کو آنے کے بعد ایک مومن اس کو تسلیم کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا ہم آزمائش، تو ہم اس چیز کو ذرا آئینہ بنائے، کیا ہماری زندگی کا یہ طریقہ ہے؟ نہیں ہے تو وقت اللہ نے دیا، اصلاح کر لیں۔ آگے ایک نقطہ اللہ نے اور بیان کیا، وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع برباد نہیں کیا، بلکہ اللہ شفیق مہربان ہے۔ جب قبلہ بدل دیا گیا تو کچھ صحابہ تھے، سوچنے لگے ارے 16-17 مہینہ ہم نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، وہ نماز کا ثواب تو ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ یہ ٹینشن، ہماری نیکیاں برباد ہو گئی، 16-17 مہینے کی نماز کا ثواب ختم۔ کچھ لوگوں کا یہ ٹینشن، یہ فکر، اور کچھ لوگوں کو یہ فکر تھی کہ یہ 16-17 مہینے میں نہ جانے کتنے ہمارے مسلمان بھائی انتقال کر گئے ہیں، اگر نماز اللہ قبول نہیں کرے گا تو پھر مرنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ اپنی فکر اپنی، یہ ہے مومنانہ انداز۔ آج مر گئے ہمارے ماں باپ، بابا 1-2-3 دن تک قبر پہ گئے، پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے ایک مومن بھائی کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ یہ ٹینشن، ہمارا ثواب ضائع 16-17 مہینے کی نماز کو، اور ہم سے زیادہ ان بیچاروں کا لاس ہو گیا جو نماز پڑھی جا رہی تھی بیت المقدس کی طرف، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تم لوگوں کے ثواب کو ضائع نہیں کیا، ایمان کو ضائع نہیں کیا، اللہ بڑا شفیق ہے، مہربان ہے، پوروں کا اجر دے گا۔ ایک تو یہ ٹینشن ختم، اور ہمارے لیے ایک نقطہ ہے، اللہ نے یہاں نماز کو ایمان کہا ہے، وما كان الله ليضيع ایمانکم، نماز کا ذکر نہیں، نماز کے لیے ایمان کا، گویا اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو پنجگانہ نماز کی حفاظت کریں، اگر نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کی قسم آپ کے پاس ایمان بھی نہیں رہ جاتا۔ فرق الصلاة بین العبد و بین الکفر ہے، اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں قرآن کی آیت اور حدیث کی، کافر بندے اور مومن بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نماز کو رکھ دیا، کوئی نماز پڑھا تو مومن اور نماز نہ پڑھا تو وہ
کافر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چند چیزیں ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ آگے چند آیت کی پھر بڑی مشہور معروف آیت ہے جو ہم لوگ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ پس تم فَاذْكُرُونِي مجھے یاد کرو اور میں تم کو یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي شکر کرو میرے لیے، وَلَا تَكْفُرُونَ اور ناشکری نہ کرو۔ اور حدیث کے اندر ہے جب میرا بندہ اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے تو میں تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں، میرا بندہ مجمع میں یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر بڑے مجمع میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ یاد کرنے سے مراد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کہتے تھے ذکرنا ربنا، ایک صحابی کو ذکرنا ہمارے رب کا ذکر کرو۔ جب یہ کہتے تو وہ صحابی رسول قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ قرآن پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ سب کے سب ذکر ہیں۔ آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، رک جائیں۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد سے نکلتے وقت اپنے بائیں پیر کو نکالو اور پھر کہو اللہم انی اسألک، یاد آ گئی حدیث، آپ نے عمل کیا، ذکر کیا۔ آ رہے ہیں مسجد میں، نبی نے فرمایا سیدھا قدم رکھو اور پڑھو اللہم افتح لی، یہ ہے ذکر۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، رک جائیں۔ نبی کا فرمان کیا ہے، رب کا حکم کیا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو اجازت لو، اور اجازت کا طریقہ کیا، السلام علیکم، حدیث پہ عمل کر لیے، یہ ہے ذکر کرنے۔ اس کا لفظ بڑا کشادہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر آئے۔ کچھ لوگ ایسے بیٹھے تھے جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں، آپس میں مسئلہ سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، سلام کیا اور رکے۔ تم لوگ کیا کر رہے؟ ہم لوگ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کی توفیق دے کر احسان کیا ہے، اس کا شکر ادا کر رہے، اس کا ذکر کر رہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا حقیقت میں؟ ہاں، اسی مقصد سے۔ کہا قسم کھا کر کہو یہی مقصد سے تم بیٹھو؟ کہا اللہ کی قسم ہم لوگ اسی مقصد سے بیٹھے ہیں۔ کہا دیکھو بھائی، ہم نے آپ لوگوں سے قسم لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ جھوٹے۔ جیسے ہمیں نبی کا ساتھ نصیب ہے، نبی کی قربت نصیب ہے، ویسے آپ لوگوں کو بھی نبی کی قربت، نبی کی نزدیکی، نبی کا ساتھ نصیب ہے۔ جیسے ہم نے نبی سے حدیثیں سنی ہیں، آپ لوگوں نے بھی ویسی حدیثیں سنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے قسم کیوں آپ لوگوں سے لیا؟ اس لیے کہ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں بعد میں آیا، ویسے ہم لوگ بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا سلام کر کے تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ ہمارا بھی جواب وہی تھا جو تمہارا جواب تھا۔ پھر نبی نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہو کیا اسی مقصد سے بیٹھے ہو؟ ہم نے قسم کھا کر کہہ دیا اللہ کی قسم مقصد یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں، ہم جھوٹ بولنے کا الزام، اتہام تمہارے اوپر نہیں لگاتے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے، لیکن اس لیے قسم کھلایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی جانب سے ابھی جبریل امی آئے، اسی وقت تازہ معاملہ ہے۔
اور ہم کو خبر دی اے نبی یہ آپ کے امت کے لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اس کا احسان مان رہے ہیں، اس کے حمد و ثنا کے گیت گا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس فرشتوں کے درمیان ان کا ایک ایک کا نام لے کر تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا یاد کرنا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ کیا مطلب ہے شکر ادا کرنا؟ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، قوت دی ہے، جوانی دی ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو اللہ کی وفا میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے تو یہ ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا۔ لیکن پیسہ ہمارا ہے، نافرمانی میں گناہ کی جگہ خرچ کرے، زندگی ہماری ہے، جیسے چاہیں ہم موج مستی کرے، بدکاری فحاشی کرے، تو یہ ہے نافرمانی کرنا۔ اور اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کی نعمتوں پہ تم شکر ادا کرو گے نعمتوں کو اور دے گا اللہ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفران نعمت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا۔ آج بچ گئے تو پھر مرنے کے بعد بچ سکتے نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے صبر کے ساتھ، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ یہ یاد رکھو، زندگی انسان کی جو ہوتی ہے دو طرح کے حالات ہوتے ہیں، ایک تو آرام کے، راحت سکون کے، اور ایک تکلیف، مصیبت، پریشانی، رنج غم، حیرانی، بیماری کے ہوتے ہیں۔ اب اگر آرام کی زندگی ہے، راحت خوشی مل رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں الحمدللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، جب اس کو خوشی کی بات پہنچتی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب تکلیف رنج غم پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ کی نعمت پا کر شکر ادا کرتا ہے، اللہ پھر اجر دیتا ہے، تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ اور اجر دیتا ہے۔ دونوں حالات میں مومن کے لیے خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی، بہتری ہی بہتری ہے، کسی بھی حالت میں ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ بتایا کہ مومن کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا انسانی زندگی میں، لیکن کبھی بھی حالات سے نا امید نہ ہو، بلکہ کبھی اچھے برے حالات آئیں، تکلیف ہو، تو ایسے وقت میں اللہ سے مدد کیسے؟ آج بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اگر صحیح طور پر اللہ پر ایمان نہیں کہا، وہاں چادر چڑھائیں گے، تھوڑے دن کے بعد وہاں بکرا کاٹیں گے، تھوڑے دن کے بعد پھر وہاں چلے جائیں گے پھول چڑھانے، دنیا بھر کے یعنی خرافات ایمان۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے ثنا شائی ہے، کہنے کی بات نہیں، تو ہی تو ہر جائی ہے، کبھی اس کے پاس کبھی۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے حالات کتنے بھی بگڑ جائیں لیکن اللہ کا در چھوڑتا نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام دشمنوں کا خوف، نماز، سونامی آئی نماز، سورج گہن، چاند گہن، نماز کے لیے ٹھہر گئے، طوفان آیا نماز کے لیے، بادل گرجنے لگے نماز کے لیے ٹھہر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے سے اللہ تعالی سے صبر، ہمارے سامنے کیسے بھی حالات ہو، ہم اللہ کے سامنے آئیں، تعلق مضبوط جوڑے اللہ تعالی سے، اور پھر انتظار کرے اللہ پہلے
آزماتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، مانگتے ہی کبھی نہیں مل جاتا۔ پھر آگے ایک مومن پر جو تکلیف دہ چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ قتل ہونا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اگر کوئی قتل کیا جاتا ہے تو اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب ہمارے مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے کلمہ گو بھائی، اسلام میں تو یہ لفظ نہیں ہے، ہم نے بنا لیا کلمہ گو بھائی۔ کیا ہے؟ ایک انسان مر گیا، مرنے کے بعد لوگوں نے نہلایا ننگا کر کے، کفن پہنایا، قبر میں اتار دیا۔ اب وہ بھائی اب مردہ سنتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے بلکہ ہم کو اولاد نہیں ہو رہی تو انہیں اولاد بھی دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زندہ، اور دلیل یہی بناتے بل احیا، اللہ خود کہہ رہا ہے زندہ ہے۔ زندہ تو ہے، چاہے کافر ہو وہ بھی مرنے کے بعد زندہ، مومن ہے تو وہ بھی زندہ، فاسق ہے تو وہ بھی زندہ، کوئی بھی ہو جو مرتا ہے اللہ کی قسم زندہ رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زندہ ہے، قبروں میں ہماری سنتا ہے، مراد ہے۔ لیکن اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندہ تو ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب کوئی کیفیت بیان کرتا نہیں، سنتا بھی ہے زندہ بھی ہے، تو گویا اللہ کی قسم، اللہ کے چیلنج کو اس نے قبول کر کے اللہ کہتا تم سمجھ نہیں سکتے، انہیں سمجھ لیا۔ اس سے بڑا کفر کیا ہے دوستو؟ اس سے بڑی گمراہی، ضلالت اور کیا ہو سکتا؟ رب یہ کہے سمجھ نہیں سکتے اور تم کہتے ہو میں نے سمجھ۔ اللہ کہتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، تم قبر والوں کو اے نبی آپ بھی نہیں سنا سکتے جب تک کہ ہم نہ چاہیں، تم کہتے ہو ہم نے سنا دیا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے اور تمہارا اعلان، بلکہ عقیدہ یہ ہے۔ کتنی بڑی ضلالت اور گمراہی ہے۔ زندہ سب ہیں، اچھا ہے تو اپنے اعمال کے حساب سے مقام الجین میں اس کا درجہ ہے، برا ہے مقام سجین میں اس کے گناہوں کے حساب سے اس کو عذاب دیا جائے۔ زندہ سب ہے، لیکن جو زندگی کا عقیدہ ہمارا غلط ہے۔ 2 زندگیاں نہیں، 5 زندگیاں ہیں اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو۔ ایک وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، دنیا نہیں بنایا، بابا آدم کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے پشت سے چونٹیوں کے شکل میں اللہ بے شمار جتنی اولاد پیدا ہونے والی قیامت تک سب کو نکالا، اور قال استو بربکم، کیا ہم تمہارے رب نے؟ قالوا بلی وربنا، ہاں تمہارا۔ گویا دنیا بننے سے پہلے اللہ نے ساری روحوں کو بنا دیا، ابھی جو قیامت تک آنے والے ہیں سب، وہ بھی ایک زندگی ہے، عالم ارواح۔ پھر اس کے بعد جب عورت یا مادہ کے اندر ایک نطفہ جاتا ہے تو 120 دن کے بعد روح لا کر ڈالی جاتی ہے، یہ دوسری زندگی ہے۔ پھر 9 مہینے کے بعد وہ بچہ نکلتا ہے دنیا کے اندر، 25 سال 50 سال کی زندگی ہوتی ہے، پھر مرتا ہے، پھر عالم برزخ کی اس کی زندگی ہوتی ہے، پھر مرتا ہے، اور جب دنیا بنائی جائے گی تو میدان محشر کے لیے آخری دنیا کے لیے اٹھایا جائے گا۔ یہ 5 زندگیاں، لیکن عالم ارواح کی زندگی جو ہوتی ہے لیکن پیٹ والی زندگی کی طرح نہیں، اور پیٹ والی زندگی جو ہے دنیا کی زندگی کی طرح نہیں، اور دنیا کی زندگی جو ہوتی ہے وہ عالم برزخ کی قبر کی زندگی کی طرح نہیں ہوتی، اور جو قبر کی زندگی ہے وہ آخری زندگی کی طرح نہیں ہوگی۔ زندگیاں 5 ہے اور ہر زندگی پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہر زندگی مختلف ہے دوستو۔ زندہ سب ہیں لیکن اللہ کہہ رہا تم سمجھ نہیں سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے
فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم کیا سمجھ لیے تم یہ کہہ دو گے ہم ایمان لائے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، تمہارا دعویٰ ایمان لائے تو تم آزمائش کے لیے امتحان کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تم سے پہلے بھی جنہوں نے دعویٰ کیا ایمان کا، ہم نے ان کے اوپر بھی پریشانیاں مصیبت تکالیف اٹھا ڈال کر آزمایا ہے، اور تم بھی آزمائش سے بچ سکتے نہیں۔ لیکن آج مسلمان صرف عیش و آرام کی زندگی چاہتا ہے، آزمائش نہیں چاہتا ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ آزمائش لگی ہوئی ہے دوستو، یہ اللہ نے کئی جگہوں پہ واضح کر دیا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے میں چیز آ جائے تو آدھی سے زیادہ تکلیف تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم آزمائش میں ہیں، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب آزمائش کیسے رہے گی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مختلف چیز سے کیا؟ خوف، دشمن کا۔ آج کی حکومت کا ڈر نہیں ہے، ارے آیا تو کیا کرتا، بھگا دیتا، کیا کرتا، ظلم ستم۔ یہ ایسے وقت میں ڈرنے کی بجائے ہم اللہ سے تعلق، اور اللہ کہہ رہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، یعنی اس دین کی تم خدمت کرو، ینصرکم، اللہ تمہارے گھروں میں، تمہارے ملک میں، تمہارے زمین پر، تمہاری بستی میں تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ اللہ کی مدد ہے، لیکن شرط یہ ہے حالات کیسے ہوں تم دین پر عمل کرنا نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ توڑو، اور دین کی تم مدد کرتے رہو۔ من الخوف، خوف سے اللہ آزمائے گا، والجوع، اور بھوک کے ذریعے سے آزمائے گا۔ آج تھوڑی تکلیف ہوئی سود لے لو، تھوڑی تکلیف ہوئی اس کو ڈبا دو، تھوڑی تکلیف ہوئی اس کو ٹوپی ڈال دو، کچھ آئے اس کا ہاتھ جیب صاف کر دو۔ ایک وقت کی بھوک ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تھوڑی تکلیف، مکاری، دغا بازی، دھوکے بازی، حرام کاری، بدکاری، اس میں ملوث ہو جاتے، گویا ناکام ہو جاتے ہیں۔ کچھ وقت نہ کھائیں ہمیں کامیابی نہیں ملے گا۔ والجوع، اللہ بھوک کے ذریعے آزمائے گا۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اور مال کو کاروبار کر رہے ہو لاس ہو جائے گا، کما کے رکھے ہو کوئی ڈبا دے گا، کوئی کچھ کر دے گا، کوئی کچھ کر دے گا، مال باقی۔ ونقص من الاموال والانفس، اور تمہاری جان کے ذریعے تمہارے کو بیماری میں ملوث کر کے اللہ آزمائے گا۔ صبر کرتے ہو کہ شکایت کرتے ہو، یہ اللہ دیکھے گا۔ یا کہ تمہاری کوئی محبوب چیز، اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، چچا ہے، بھائی ہے، بابا ہے، اس کی روح کو قبض کر کے آزمائے گا، اللہ دیکھے گا۔ ایسے تکلیف اور رنج و غم کے وقت اس کے زبان سے کون سا کلمہ نکلتا ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کھیتی باڑی ہے، باغیچے ہیں، اللہ تعالیٰ کھیتوں کو، باغوں کو، پھلوں کو، میووں کو نقصان پہنچاتے۔ اب ایسے آزمائش کے وقت کوئی شخص صبر کر لے، اور صبر کیسے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو مسکرا رہے تھے، چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
شوہر محترم کے چہرے پر نظر ڈالی تو خوش ہو گئی کہ آج میرا شوہر اتنا خوش کیوں نظر آ رہا ہے، چہرے سے اتنا نور کیوں ٹپک رہا ہے۔ پوچھا شوہر محترم کیا بات ہے، آج بہت خوش خرم نظر آ رہے۔ کہا آج ایک حدیث نبی سے سنی ہے، ایک دعا سنی ہے، اتنی اچھی لگی کہ اس کے بدلے میں اگر جان بھی میری چلی جائے تو پرواہ نہیں ہے۔ کہا کون سی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی پر مصیبت آئے تو پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کی طرف سے یہ مصیبت ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے اجرنی، اس کے بارے میں اس مصیبت پر مجھے اجر دے، نیکیاں دے، ثواب دے، واخلف لی خیرا منہا، اور یہ جو چیز چلی گئی ہے، مال گیا، جان گئی، نقصان ہوا، تو اس کے بدلے میں اس کے پیچھے اس سے بہتر ہمیں عطا کر۔ آج آپ پر کوئی مصیبت آئی، صبر کر لی، یہ دعا پڑھے اللہ بہت اجر دے گا۔ 50 سال کے بعد وہی مصیبت پھر یاد آئی، ارے جب اتنی بڑی مصیبت، پھر آپ دعا پڑھیں اللہ کی قسم جس وقت تکلیف آئی تھی آپ نے صبر کیا تھا، یہ دعا پڑھی تھی جو اللہ نے اجر دیا تھا، 15 سال 50 سال کے بعد بھی وہی اجر ثواب دے گا، یہ اللہ کی برکت ہے۔ تو خیر کہا یہ دعا مجھے بہت زیادہ معلوم، اس لیے میں خوش نظر آتا۔ بیوی نے یاد کر لیا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دلارے ہو گئے، پیارے انتقال فرما گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رنج غم میں ڈوب گئی، اور پھر یہ منظر یاد آیا کہ ایک دن داخل ہوئے تھے، ہم نے پوچھا کیوں خوش ہو، پھر انہوں نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے۔ پھر سوچا یہ مصیبت ہے، اس سے بہتر کون دنیا میں ہو سکتا ہے، میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اس لیے دعا پڑھنا کینسل۔ لیکن پھر سوچا یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن نبی کا فرمان بھی تو ہے، اس لیے نبی کا فرمان، نبی کے زبان سے نکلے ہوئے دعائیہ الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی وقت ہمیشہ پڑھتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ جو مصیبت آئی اس پر اجر دے، میں صبر کرتی ہوں، اور پھر اس کے پیچھے اس سے بہتر کر دے۔ اب عدت گزارنے لگی۔ کسی کا شوہر مر جائے تو عورت کے لیے کتنے دن کی عدت ہے؟ 4 مہینہ عدت۔ اور اگر بیوی مر جائے تو عورت کی کیا عدت ہے؟ نہیں معلوم؟ کچھ بھی عدت نہیں ہے بھائی، 3 دن سوگ منائے گا، اور مرد کے لیے عدت 3 دن سوگ۔ تو خیر 4 مہینہ 10 دن کی جیسے عدت گزری ہے، اللہ کی قسم ابھی عدت 4 مہینہ 10 دن کی پوری ہو رہی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر پیغام دے دیے، اے ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ غور کریں، جب تک دعا نہ پڑھی تھی، ایک صحابی کی، ایک امتی کی بیوی تھی شریک ہے، لیکن نبی کے فرمان کے مطابق یقین کرتے ہوئے جب انہوں نے دعا پڑھا تکلیف کے وقت بھی، عدت گزرتے ہوئے رب تعالی نے کائنات کے سب سے بہتر، سب سے اونچے مقام رکھنے والے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک حیات مقرر کر دیا۔ یہ اس دعا کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ مختلف چیزیں ہیں جس کے وجہ سے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور جو ایسے وقت میں صبر کرے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیزیں نقل کرنے کے بعد کہا میدان محشر قائم ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، اعلان ہوگا، آواز آئے گی، کہاں ہے دنیا میں مصیبتوں پر صبر کرنے والے، آئیں جنت میں داخل ہو جائیں۔
بہت سے لوگ اٹھیں گے جنت کی طرف چلیں گے، دروازہ بند ہوگا، کہیں گے فرشتے ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، کہیں گے ابھی اعلان ہوا تھا صبر کرنے والے جنت میں داخل ہو جائیں، فوراً دروازہ کھل جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صبر کرنے والوں کی بشارت ہے جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خوشخبری۔ اور پھر ایک خوشخبری اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ہاں یہی لوگ ہیں جن کو آزمایا گیا تو انہوں نے صبر کے دامن کو چھوڑا نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا ساتھ مانگتے رہے، تو یہی لوگ اپنے رب کے حکم سے ہدایت پہ چلنے والے، یہی لوگ اللہ کے رحمتوں کے، نعمتوں کے، نوازشوں کے، مغفرتوں کے مستحق ہیں۔ اللہ صبر کے وجہ سے، امتحان میں، آزمائش میں کامیابی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے اور ایمان پر مضبوطی سے جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔